بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الجدۃ، یہ باب ہے جدہ کے بیان میں۔ جدہ ام الاب اور ام الام دونوں کو کہتے ہیں، یعنی دادی اور نانی، اور دونوں ہی ذوی الفروض میں سے۔ حدثنا القانبی عن مالک عن ابن شہاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشہ عن قبیصہ بن ذؤیب انہ قال جاءت الجدۃ الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تسألہ میراثہا۔ قبیصہ ابن ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک جدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی میراث مانگنے کے لیے آئی۔ فقال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما لک فی کتاب اللہ شیء وما علمت لک فی سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، یعنی کتاب اللہ میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں، جو بھی حصہ ہے وہ ماں کا ہے۔ جدہ کا حصہ قرآن کریم میں مذکور نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مجھے تیرا کوئی حصہ معلوم نہیں کہ سنت نبویہ میں جدہ کا کوئی حصہ بتایا گیا ہو، یہ بھی میرے علم میں نہیں۔ فرجعی حتی اسأل الناس، تو ابھی لوٹ جا یہاں تک کہ میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھ لوں کہ جدہ کا کوئی حصہ ہے یا نہیں، کیا کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس میں جدہ کا حصہ بتایا گیا ہو، میں اس بارے میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ فَسَأَلَ النَّاسَ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا۔ فقال المغیرہ بن شعبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ السدس، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس عطا فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جدہ کا حصہ سدس، لیکن اگر میت کے ماں موجود ہے تو جدہ پائے گی کہ نہیں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ جدہ کے احوال معلوم ہیں۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حل معک غیرک، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس عطا فرمایا
اور آپ موجود تھے تو کیا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی صحابی رسول تھے؟ فقال ابو بکر حل معک غیرک، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی صحابی تھے؟ فقام محمد بن مسلمہ، تو محمد ابن مسلمہ ساعدی کھڑے ہوئے۔ فقال مثل ما قال المغیرہ بن شعبہ، تو جیسے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تھا ویسے ہی محمد ابن مسلمہ ساعدی نے بھی بیان کیا۔ یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معلوم کیا کہ کیا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی تھے، جبکہ سارے صحابہ عادل ہیں اور ایک صحابی کی بھی خبر حجت ہے، ایک صحابی رسول کی بھی خبر حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کی خبر دینے کے لیے خبر ایک صحابی نے دیا نہ، جا کر کے دوسری جگہ جو نماز ہو رہی تھی کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، تو نمازی کی حالت میں صحابہ کرام نے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ متعدد ایسے مواقع ہیں، شراب جب حرام ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو چکی۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو لوگوں نے اسی وقت شراب اپنے اپنے گھروں سے نکال کر کے پھینک دیا۔ تو خبر واحد حجت ہے، اور وہ بھی صحابی رسول کی خبر وہ بدرجہ اولا حجت ہے۔ لیکن یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اطمینان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی صحابی رسول تھے؟ اسی سے فن جرح و تعدیل اخذ کیا گیا کہ حدیث کے راویوں کے بارے میں تحقیق کی جائے گی کہ انہوں نے جو روایت کی ہے وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی جائے۔ فان فضح لہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سدس کا حکم اس جدہ کے لیے نافذ فرما دیا۔ ثم جاءت الجدۃ الاخری الی عمر بن الخطاب تسألہ میراثہا، پھر دوسری جدہ، اور ترمذی شریف میں ثم جاءت الجدۃ التی تخالفھا الی عمر بن الخطاب، پھر دوسری جدہ جو پہلی والی جدہ کے جانب مخالف کی تھی، یہ نہیں کہ وہ مخالف تھی، پہلی والی جدہ کے لحاظ سے وہ جانب مخالف کی تھی، یعنی پہلی اگر ام الاب تھی تو یہ ام الام تھی، اور وہ اگر ام الام تھی تو یہ ام الاب تھی، یعنی پہلے اگر دادی آئی تھی
تو سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت میں نانی آئی ان کے پاس، اور پہلے اگر نانی آئی تھی تو اب دادی آئی۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى الی عمر بن الخطاب تسألہ میراثها، پھر دوسری جدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی میراث مانگنے کے لیے آئی۔ فقال، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما لک فی کتاب اللہ شیء، کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ مذکور نہیں۔ وما کان القضاء الذی قضی بہ الا لغیرک، اور جو فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ تمہارے علاوہ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جو دوسری والی جدہ ہے، تمہارے جانب مخالف والی جو جدہ ہے، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے سدس کا، اور جدہ کا حصہ سدس ہی ہے، چاہے ام الاب ہو یا ام الام۔ وما انا بزائد فی الفرائض، اور میں فرائض میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ولیکن ہوا ذالک السدس، لیکن وہ حصہ سدس ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، تو اگر تم دونوں اس میں جمع ہو جاؤ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، تو وہی سدس تم دونوں کے درمیان مشترک، یعنی جدہ کا حصہ سدس ہی ہے، خواہ جدہ ام الاب ہو یا ام الام ہو، اور جبکہ دونوں جدہ موجود ہیں، ام الاب بھی اور ام الام بھی، تو وہی سدس دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وَأَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا، اس میں ما زائد ہے، اور تم دونوں میں اس میں جو منفرد ہو جائے فَهُوَ لَهَا، تو وہ اس کے لیے، یعنی دونوں میں سے اگر ایک ہی ہے، ام الاب ہے یا ام الام ہے، تو سدس پورا اسے ملے گا، اور اگر دونوں موجود ہیں تو اسی سدس میں دونوں شریک، دونوں برابر، دونوں کے درمیان وہی سدس تقسیم ہو جائے گا۔ حدثنا محمد بن عبد العزیز بن ابی رزمہ قال اخبرنی ابی قال حدثنا عبید اللہ العتکی عن ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس اذا لم تکن دونہا، حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے لیے سدس قرار دیا، سدس مقرر فرمایا، جبکہ اس کے ساتھ میں ماں نہ ہو، جبکہ ساتھ میں ماں نہ ہو، اگر ماں موجود ہے تو جدہ ساقط ہو جائے گی۔ باب ما جاء فی میراث الجد، یہ باب ہے دادا کی میراث کے بیان میں۔ جد صحیح تو ذوی الفروض میں سے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ دادا کہا جاتا ہے۔ باقی نانا بھی جد ہے، مگر وہ جد فاسد، جد صحیح حقیقت میں کون ہے؟ دادا۔ دادا
کہ ایک حالت سدس کی ہے اور ایک سدس. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا حمام عن قتادہ عن الحسن عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابنی مات فما لی من میراثہ. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا تو میرے لیے اس کی میراث سے کیا؟ ارشاد فرمایا لک السدس، تمہارا حصہ سدس. فلما ادبر دعاہ، جب وہ شخص واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا لکا سدس آخر، تمہارے لیے ایک سدس اور. فلما ادبرا، تو جب وہ پھر جانے لگا، دعاہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بلایا اور ارشاد فرمایا ان السدس الآخر طعمہ، یہ دوسرا والا سدس تمہارے حق سے زائد ہے. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میت نے اپنی 2 بیٹیاں چھوڑی تھیں اور اپنے دادا کو چھوڑا تھا. تو اگر میت نے کوئی بیٹی چھوڑی ہے تو دادا کے لیے سدس مع تعصیب ہے. کیا ہے؟ سدس مع تعصیب. اب میت نے 2 بیٹیاں چھوڑیں کم از کم، تو 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے 2 ثلث بیٹیوں کو مل گیا اور دادا کو سدس ملا ذوی الفروض میں سے ہونے کی وجہ سے. اب اس کے بعد ایک سدس ابھی اور بچا. ایک ثلث میں 2 سدس ہوتے ہیں، تو ایک سدس اور بچا ہے. تو چونکہ دادا اسبا بھی ہے، یعنی اس کے لیے سدس مع تعصیب ہے، تو عصوبت کی وجہ سے یہ دوسرا والا سدس اسے ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دونوں سدس انہیں اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ اگر ایک ساتھ دونوں سدس انہیں عطا فرما دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا کہ دادا کا حصہ ثلث ہے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ دادا کا حصہ ثلث ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبے میں عطا فرمایا. پہلا جو سدس عطا فرمایا وہ ذوی الفروض میں سے ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا سدس عطا فرمایا عصوبت کی وجہ سے، اسبا ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر انہیں پھر یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا والا سدس ہے یہ توما کے طور پر ہے، یعنی حق سے زائد ہے، ورنہ تمہارا حق ایک سدس سے متعلق. اور یہ جو دوسرا سدس تمہیں ملا ہے یہ عصوبت کی وجہ سے ملا، اسبا ہونے کی وجہ سے ملا. قال قتادہ، قتادہ ابن دیامہ سدوسی کہتے ہیں فلا یدرونا ما ای شیء ورثہ، لوگ یہ نہیں جانتے کہ کن ورثہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو 2 سدس
عطا فرمایا، 2 سدس کی میراث عطا فرمائی، لوگ یہ نہیں جانتے ہیں۔ قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں اقل شیء ورث الجد السدس، یعنی دادا کی کم سے کم میراث سدس ہے۔ تو اگرچہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے یہ بات کہی، مگر جو دادا کے احوال فرائض کی کتابوں میں مذکور ہیں، ان احوال کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی تھیں اور دادا کو چھوڑا تھا، تو 2 بیٹیوں کو ثلثین مل گیا، 2 ثلث، اور دادا کو 1 سدس ملا پہلے ذوی الفروض میں سے ہونے کی وجہ سے۔ اب چونکہ بیٹی کے ساتھ دادا اسبا ہو جاتا ہے، اس لیے دوسرا سدس اصوبت کی وجہ سے ملا۔ حدثنا وهب بن بقیہ عن خالد عن یونس عن الحسن ان عمر قال ایکم یعلم ما ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجدہ۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میں کون یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو کتنی میراث عطا فرمائی؟ قال معقل بن یسار، معقل بن یسار نے کہا انا، یعنی میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے۔ ورثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس کا وارث بنایا، دادا کو سدس عطا فرمایا۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مع من، کن ورثہ کے ساتھ؟ قال لا ادری، تو حضرت معقل بن یسار نے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ قال لا دریتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا دریتا، تمہیں نہیں معلوم ہے تو نہ معلوم۔ فما تغنی اذن، پھر کیا فائدہ تم سے؟ جب تک سارے ورثہ کی تفصیل معلوم نہ ہو، اس وقت تک کیا فائدہ ہے کہ کوئی ایک حالت بیان کر دی جائے، کیونکہ ورثہ کی تفصیلات سے بھی حکم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوی الفروض میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک وارث کی کئی حالتیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اور کون سے ورثہ۔ باب فی میراث الاسبۃ، یہ باب ہے اسبا کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن صالح و مخلد بن خالد وہذا حدیث مخلد وهو اشبع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد ابن صالح اور مخلد ابن خالد نے بیان کیا، اور یہ مخلد کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث احمد ابن صالح کی حدیث کے بنسبت زیادہ تام ہے۔ وہو اشبع وہو اتم۔ قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ، مال اہل فرائض کے درمیان
کتاب اللہ کے مطابق تقسیم ہوگا، یعنی کتاب اللہ میں ذوی الفروض کا جو حصہ بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق اصحاب فرائض کے درمیان میراث کی تقسیم ہوگی۔ فما ترکت الفرائض فلاولی ذکر، اب اس کے بعد فرائض جو مال چھوڑ دیں، یعنی ذوی الفروض کے درمیان مال تقسیم ہونے کے بعد اگر کچھ بچے فلاولی ذکر، تو پھر یہ اس مرد کے لیے ہے جو میت کا زیادہ قریبی، اولا کا مطلب اقرب، جو میت کا زیادہ قریبی، یعنی عصوبت میں جو جس قدر قریب ہوگا اسی اعتبار سے اسے میراث ملے گی۔ تو ذوی الفروض کے درمیان تقسیم ہو جانے کے بعد جو اسباب میت کا زیادہ قریب ہوگا اس کو وہ میراث